آج ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے پولیس آرڈر 2002 کی۔ یہ ایک کافی اہم قانون تھا جس کا مقصد پولیس کے پورے نظام کو آپ کہہ لیں اثر نو تشکیل دینا تھا۔ جی بالکل، اور دیکھیے ہماری آج کی گفتگو کی بنیاد بھی خود یہی سرکاری دستاویز ہے، یعنی پولیس آرڈر 2002۔ تو آج ہم ذرا اسی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس قانون نے پولیس کے کام، اس کی ذمہ داریوں اور خاص طور پر عوام کے سامنے جواب دہی کے لیے کیا نیا نظام لانے کی کوشش کی۔ تو بنیادی خیال کیا تھا اس بڑی تبدیلی کے پیچھے؟ دیکھیں، دستاویز کے شروع میں ہی یعنی پریمبل میں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ مقصد پولیس کو ایک زیادہ پیشہ ور ادارہ بنانا تھا، عوام کی خدمت کرنے والا اور اپنے کاموں کے لیے جواب دہ ادارہ۔ اچھا، یعنی صرف قانون نافذ کرنے والا ادارہ نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر؟ جی بالکل، ایک ایسا ادارہ جو شہریوں کے حقوق کا محافظ بھی ہو۔ تو پھر اس آرڈر میں پولیس افسران کی ذمہ داریاں کیا بتائی گئی ہیں؟ کیا کچھ نیا تھا یا زیادہ واضح کیا گیا تھا؟ ذمہ داریاں تو جی کافی تفصیل سے بتائی گئی ہیں۔ مثلاً یہ تو بنیادی بات ہے کہ شہریوں کی جان، مال اور آزادی کی حفاظت کرنا، ٹھیک ہے، پھر امن و امان قائم رکھنا، جرائم کو ہونے سے روکنا اور اگر خدا نخواستہ ہو جائیں تو ان کی تفتیش کرنا۔ یہ چیزیں تو پہلے بھی تھیں مگر انہیں بہت آپ کہہ لیں صاف صاف اس آرڈر میں لکھا گیا۔ اور اس کے علاوہ بھی کچھ تھا؟ جی، اس کے علاوہ جو گرفتار لوگ ہیں ان کے قانونی حقوق کا خیال رکھنا یہ اہم تھا، اور خاص طور پر خواتین اور بچوں کو کسی بھی قسم کی ہراسانی سے بچانا اور مصیبت میں پھنسے لوگوں کی مدد کرنا۔ تو کردار کو کافی وسیع کرنے کی کوشش نظر آتی ہے۔ یہ تو ہو گئی ذمہ داریاں۔ اچھا، پولیس کے اندرونی نظام کے بارے میں، اسٹرکچر کے بارے میں یہ آرڈر کیا کہتا ہے؟ ایک اہم بات جو اس میں تھی وہ پولیس کے کام کو عملی بنیادوں پر تقسیم کرنے پر زور تھا، یعنی فنکشنل بیسس پر۔ اچھا، وہ کیسے؟ آسان لفظوں میں تفتیش کا کام الگ شعبہ دیکھے، انٹیلیجنس جمع کرنا الگ شعبہ، اور جو گشت وغیرہ ہے یعنی واچ اینڈ وارڈ اس کا نظام الگ ہو۔ یعنی اسپیشلائزیشن لانے کی کوشش۔ جی، اسپیشلائزیشن، اور بھرتی کے لیے بھی کچھ رینکس متعین کیے گئے تھے کہ کن پر براہ راست بھرتی ہوگی۔ وہ کون سے تھے؟ جیسے کانسٹیبل، اسسٹنٹ سب انسپیکٹر یعنی ASI، اور پھر اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ آف پولیس یعنی ASP۔ ٹھیک، تو ذمہ داریاں واضح ہو گئیں، ڈھانچہ بھی منظم کرنے کی بات ہوئی، لیکن اس آرڈر کی شاید سب سے زیادہ زیر بحث آنے والی بات کیا تھی جس پر کافی بات ہوئی؟ وہ غالباً میرا خیال ہے جواب دہی اور نگرانی کے جو نئے طریقے متعارف کروائے گئے تھے وہ تھے۔ دیکھیں، اس قانون نے پولیس کو زیادہ خود مختاری تو دی، یہ سچ ہے، لیکن ساتھ ہی اسے عوام اور دوسرے اداروں کے سامنے جواب دہ بنانے کے لیے کئی نئے ادارے بھی بنائے۔ اچھا، کون سے ادارے تھے یہ، اور یہ کیسے کام کرتے، کیا تصور تھا ان کے پیچھے؟ دیکھیں، سب سے نمایاں تو مختلف سطحوں پر پبلک سیفٹی کمیشنز کا قیام تھا۔ پبلک سیفٹی کمیشنز؟ جی، ضلع کی سطح پر، کیپٹل سٹی کی سطح پر، صوبائی سطح پر، یہاں تک کہ قومی سطح پر۔ تو یہ ایسی کمیٹیاں بننی تھیں جن میں عوام کے منتخب نمائندے بھی ہوں اور کچھ غیر جانبدار شہری بھی شامل ہوں۔ اور ان کا کام کیا تھا؟ پولیس کے کام پر نظر رکھنا، ان کی سالانہ پولیسنگ پلانز یا پالیسیوں کو منظور کرنا اور بعض قسم کی شکایات سننا بھی۔ تو یہ ایک طرح سے پولیس پر عوامی نگرانی قائم کرنے کی کوشش تھی۔ یہ تو واقعی ایک آپ کہہ لیں بڑی تبدیلی تھی کہ عوام کو براہ راست شامل کیا جا رہا تھا۔ اچھا، اور اگر پولیس افسران کے خلاف کوئی سنگین شکایت ہوں جیسے اختیارات کا غلط استعمال یا کرپشن وغیرہ؟ جی، اس کے لیے بھی الگ سے ادارے تجویز کیے گئے تھے۔ انہیں پولیس کمپلینٹس اتھارٹیز کہا گیا۔ یہ وفاقی اور صوبائی سطح پر قائم ہونی تھی۔ اور ان کا کام خاص طور پر پولیس کے خلاف جو سنگین نوعیت کی شکایات ہیں، غفلت ہے، زیادتی ہے، بدعنوانی ہے، ان کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کرنا تھا۔ ٹھیک، تو نگرانی کے لیے کمیشنز، سنگین شکایت کے لیے اتھارٹیز، اور عوام اور پولیس کے درمیان تعلق بہتر بنانے کے لیے بھی کچھ سوچا گیا تھا۔ بالکل، سٹیزن پولیس لیزان کمیٹیز یعنی CPLCs کا تصور بھی اسی لیے دیا گیا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ عام شہری اور پولیس مل کر کام کر سکیں، ایک دوسرے کے مسائل سمجھیں اور تعلقات میں بہتری آئے۔ ایک اور مسئلہ،
جس کی اکثر بات ہوتی ہے وہ ہے پولیس افسران کے تبادلوں اور تعیناتی میں سیاسی مداخلت۔ اس بارے میں کیا آرڈر میں کچھ تھا؟ جی، یہ بھی ایک اہم نکتہ تھا۔ اس آرڈر میں کوشش کی گئی تھی کہ جو بڑے عہدے ہیں جیسے صوبائی پولیس آفیسر PPO، کیپٹل سٹی پولیس آفیسر CCPO یا ضلعی پولیس آفیسر DPO، ان کی تعیناتی کی ایک مدت مقرر کی جائے۔ کتنی مدت؟ کم از کم 3 سال، تاکہ انہیں سیاسی دباؤ سے آپ کہہ لیں کسی حد تک تحفظ ملے اور وہ یکسوئی سے اپنا کام کر سکیں، بار بار تبادلوں کا سلسلہ رکے۔ تو مجموعی طور پر اگر دیکھیں یہ قانون پولیس کو زیادہ مؤثر اور خود مختار بنانے کے ساتھ ساتھ اسے زیادہ جواب دہ بنانے کی ایک سنجیدہ کوشش نظر آتی ہے۔ بالکل، ایک توازن قائم کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اختیارات بھی دیے گئے اور ساتھ ہی نگرانی اور جواب دہی کا ایک آپ کہہ لیں تفصیلی نظام بھی بنایا گیا۔ یہاں اب ہمارے سننے والوں کے لیے ایک سوچنے کی بات یہ رہ جاتی ہے کہ اس قانون کو آئے ہوئے اب 2 دہائیوں سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ کاغذ پر تو یہ ڈھانچہ، یہ کمیشنز، یہ اتھارٹیز، یہ کمیٹیاں سب بہت جامع لگتا ہے۔ جی، لگتا تو ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا عملی طور پر یہ اتنے مؤثر ثابت ہوئے جتنا سوچا گیا تھا؟ اور کیا پولیس واقعی اس عرصے میں زیادہ خود مختار اور ساتھ ہی ساتھ زیادہ جوابدہ بن سکی ہے؟ یہ وہ آپ کہہ لیں بڑا سوال ہے جس پر شاید غور و فکر کی ضرورت ہے۔